بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ناؤ وی آر ان پارٹ 2 آف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی جو یونیک بات ہے نا وہ یہ ہے لیونگ اینڈ ڈائنگ الون. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی اکیلے رہتے تھے اور اسلام کے بعد بھی اکیلے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم اکیلے ہی اٹھو گے، اکیلے ہی رہو گے، اکیلے ہی مرو گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھو گے. تو اب ہم جہاں سے پہلا ایپیسوڈ ختم کیا وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ حضرت علی کے پیچھے بھی جا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب جو ایک بڑی یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ سب سے پہلے اسلام میں کس نے کہی؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہی. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیٹس ہاؤ یہ سلام جو ہے یہ سٹارٹ ہوا. اور حضرت ابو ذر غفاری سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں دعوت دیں، مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں. تو اسی لیے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ نے ان کو کہا کہ اپنا اسلام ابھی چھپا کے رکھنا ہے اور اپنے قبیلے چلے جاؤ، اور جب ہماری جیت کا سنو تو پھر چلے جانا، ابھی تم اپنے قبیلے چلے جاؤ. اب حضرت ابو ذر غفاری اور سعد بن ابی وقاص نے تقریباً اکٹھے ہی اسلام قبول کیا. یہ بھی شروع کے مسلمان ہیں، بالکل اکٹھے اسلام قبول کیا. لیکن اس کے بعد یہ سین سے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ اپنے قبیلے چلے جائیں. تو ہی واز ناٹ ان مکہ فار اے لانگ ٹائم. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے قبیلے چلے گئے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جب ہماری جیت کا سنو تو پھر واپس آ جانا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نڈر انسان تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اپنے قبیلے چلے جاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ یہ حرم میں آ گئے، آ کے انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا. اور پھر عبداللہ بن مسعود، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کعبہ میں قرآن شریف پڑھا تھا. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کعبہ میں جا کر پر اسلام کا اعلان کیا تھا. پہلے مسلمان ہیں. کیا عظیم سعادت ہے یہ بھی. جیسے میں نے کہا پہلے السلام علیکم انہوں نے شروع کیا تھا اور پھر جا کے یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کعبہ میں جا کے اعلان کیا. اور نتیجہ آپ کو آبویسلی معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کیا ہوا. پھر کریش نے حملہ کر دیا ان کو، بہت مارا بہت مارا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہتے مجھے کور کیا اور کہا کہ تم لوگ پتہ کس کو مار رہے ہو؟ یہ غفاری ہے، یہ غفار کا بندہ ہے، یعنی ڈاکوؤں کا بندہ ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ غفار آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اگر ان کا بندہ مار دیا تو یہ کہہ کے انہوں نے چھڑوایا حضرت ابو ذر غفاری کو. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں گھر نہیں گیا، اگلے دن دوبارہ آ کے میں نے کعبے میں اعلان کر دیا. کیا جرت، بہادری، کریج زبردست تھی. اور یہ انہی صحابہ کا ہی خاصہ، یہ خاص بندے تھے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنے تھے سارے. انتہائی خاص. دا بیسٹ آفٹر پروفٹس، دا بیسٹ پرسن آن دا ارتھ آفٹر پروفٹس ور دا کمپینینز آف دا پروفٹ. صحابہ کرام جو تھے نبی کے بعد بہترین انسان.
یہ کہتے اگلے دن جا کے پھر میں نے اعلان کر دیا، اور پھر مجھے مار پڑی، بڑا مارا انہوں نے، اور پھر بڑی مشکل سے مجھے حضرت عباس دوبارہ آئے، مجھے بچایا انہوں نے۔ ابو ذر اس کے بعد حالانکہ حالانکہ جو ہے نا، آپ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، ابو ذر نے کہا بالکل اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ مجھے لگا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، مجھے لگا کہ میرا اعلان کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا قبیلہ تمہاری وجہ سے مسلمان ہو جائے۔ اور ایک اور بڑی اسپیشل ڈسٹنکشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا قبیلہ تمہاری وجہ سے مسلمان ہو جائے، اور جب سنو کہ میں باہر آ گیا ہوں تو پھر آپ نے واپس آ جانا ہے میرے پاس۔ جب ابو ذر واپس گئے تو بھائی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھائی کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسلام لاتا ہوں۔ تو وہ ان کے بھائی انیس تھے، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے فوراً ہی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے جو دوسرے غفاری تھے ان کو تبلیغ شروع کی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ابو ذر غفاری ان کو نماز وغیرہ پڑھاتے تھے، اور وہ انداز ابھی کچھ نہیں پتہ تھا، نہ نماز فرض ہوئی تھی، اور جو بھی ساتھ طریقہ یا اپنے طریقے سے ان کو نماز وغیرہ پڑھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ابو ذر غفاری جب مدینہ، اب یہ ٹائم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی مدینہ میں، تو حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلہ غفار اور بنو اسلم کے ساتھ مدینہ میں آ گئے، اور یہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی فوج آ گئی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے لوگوں کو لے آیا ہوں۔ تو آپ لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا خوشی ہوگی ان کے، جب انہوں نے اتنا بڑا ہجوم دیکھا ہوگا، جو کہ مسلمان ہو کے مدینہ ان کے پاس آ گئے۔ تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں ٹل تھرڈ ایپیسوڈ، تو اب ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں تھرڈ ایپیسوڈ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کی مشکلات آسان کرے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کا ساتھی بنائے۔ آمین۔